ملتمس ہوں، اور اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جس قوم کے بچوں میں علم ہو نہ ہنر ہو، جس قوم کے بچوں میں علم ہو نہ ہنر ہو، اس قوم کے بچے کبھی قائد نہیں بنتے۔ جس قوم کے بچے نہ ہو خوددار ہنرمند، اس قوم کی تاریخ سے معمار نہ مانگو۔ میں دعوت دے رہا ہوں اسد عباسی کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ اسد عباسی۔ حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، مگر آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے۔ معزز علماء اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا وطن پاکستان جس کا ذرہ ذرہ کریا کریا داستان غم سمیٹے ہوئے ہے، جس کے دریاؤں کا قطرہ قطرہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو چکا ہے، جس کے کھیتوں میں پیدا ہونے والی فصل کے دانے دانے میں خون شہیداں کی بو شامل ہے۔ سامعین محترم، آج کا موجودہ پاکستان کسی دور میں برِ صغیر کا ایک ٹکڑا ہوا کرتا تھا، جہاں خونخوار فرنگیوں کو مکمل تسلط حاصل تھا، ظالموں کے خلاف صدا بلند کرنا جرم تھا، آنکھیں افرنگ کا قہر تکنے پر مجبور تھی، کان نوائے ستم کی کنکناٹ کی سوا کچھ نہ سنتے تھے۔ اس خطے کے مظلوم ترین طبقہ مسلمانوں کا تھا، جن کی مساجد کو استقبال کا رخ دیا گیا، جن کی حرمت کی چادر تار تار کر دی گئی، جن کی آزادی کو بیڑیاں پہنا دی گئی اور غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا۔ سامعین گرامی، تقدیر ایک حد تک آزمائی جاتی ہے، مشکلات ایک حد تک رکاوٹ بنتی ہے، ظلم ایک حد تک برستا ہے، پھر وقت کروٹ لیتا ہے۔ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب محکوم مگر معیور قوموں کی رگوں میں پھر سے خون گردش کرنے لگا، صلح آزادی کے لیے اب نہ تھمنے والے قافلے نکلنے لگے۔ قائد اعظم رحم اللہ کی قیادت میں، علامہ اقبال کی بصارت میں، مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کی صدارت میں اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی امامت میں وہ دم خم تھا جس نے انگریز کی کشتی میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اب انگریز ان آہنی دیواروں کی جڑیں تو کیا کہلاتا، خود اپنی جڑیں کٹوانے پر مجبور ہو گیا اور ایک عجوبے کا نقشۂ عالم میں اضافہ ہوا۔ میری مراد یہ وقت پاکستان ہے جو 27 رمضان المبارک 1366 ہجری کو بروز جمعۃ المبارک 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ اہل ایمان زمانے میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، زمانے میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ صدر ذی وقار، آج کا دن یوم تجدید احد اور اپنے احتساب کا دن ہے، آج کا دن ملک کی زلفیں سنوارنے کا دن ہے، آج کا دن شہیدوں کی پکار سننے کا دن ہے، آج وہ دن ہے جس دن اس دھرتی پر اسلامی نفاذ کے عہد کیے گئے تھے، آج وہ دن ہے جس دن لا الہ الا اللہ کے نعرے پر عمل کرنے کے عہد کیے گئے تھے۔ یقیناً آج ان وعدوں کی پاسداری کا دن آ گیا، پلکوں میں خاک سجانے والوں کو راحت پہنچانے کا دن آ گیا، لازوال قربانیوں کے لہو سے باغ سینچنے کا دن آ گیا۔ صدر ذی وقار، آج کے دن مسلمانان ہند کے لیے وہ فیصلہ کن دن ہے جس دن غلامی کا سورج غروب ہوا اور آزادی کا سورج طلوع ہو گیا۔ یقیناً آج ان وعدوں کی پاسداری کا دن آ گیا ہے اور 14 اگست مسلمانان پاکستان کے لیے یوم تشکر کا دن ہے، جس دن بھٹکے قافلے نے منزل کا چراغ پا لیا اور سوختہ گلوں سے تشکر کے ترانے گونجنے لگے۔ خدایا تیرا شکر ہے کہ ان پنچھیوں کو ٹھکانہ مل گیا، خدایا تیرا شکر ہے کہ اشک موتیوں میں بدل گئے، خدایا تیرا شکر ہے رنگے لہو رنگے ہنا بن گیا، خدایا تیرا شکر ہے قید میں بند طائروں کو آزادی مل گئی اور بلبلوں کو نمخانی کی اجازت مل گئی۔ آخر میں صرف اتنا پیغام دینا چاہوں گا، قاسم و غزنوی کے اولاد ہیں ہم، نرم اتنے کہ شبنم کا قطرہ ہے ہم، سخت اتنے کی دیواریں اولاد ہیں ہم، ایک مظلوم عورت کی فریاد پر ہم نے سر
دیا، ہم نے ظاہر کے سر کو قلم کر دیا، والسلام۔